سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سورہ رحمان کی 23 آیات کی تفسیر آپ حضرات نے سن لی ہے۔ آج انشاءاللہ 24 سے 32 تک یعنی ٹوٹل 9 آیات کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سورہ رحمان کی آیت نمبر 24۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 24 اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 25 ہے۔ آیت نمبر 24 کا لفظی ترجمہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ اسکرین پر وہ ترجمہ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اس میں واو۔ واو کا معنی ہے اور، پھر اس کے بعد لفظ ہے لہو، اسی کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے الجوار۔ جوار کہتے ہیں چلنے والیاں، اس سے مراد ہے کشتیاں جو پانی میں چلتی ہیں۔ کشتیاں لے لیں، بوٹ کہہ دیں آپ، یا بحری جہاز کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے المنشآت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بڑے بڑے جہاز ہیں بحری، یہ پانی کے اندر نہیں بلکہ اوپر اٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے بلڈنگیں ہوتی ہیں اور عمارتیں ہوتی ہیں۔ فی کا معنی ہے میں۔ بحر کہتے ہیں سمندر کو۔ کل اعلام، یہ جو سمندر کے اندر جو کشتیاں چل رہی ہیں اور یہ بحری جہاز چل رہے ہیں، یہ ایسا نہیں کہ 1 انچ اوپر ہے، 2 انچ اوپر ہے، یا 1 گز اوپر ہے، 2 گز اوپر ہے، اٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ایسے لگتے ہیں کل اعلام، جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہو۔ تو سمندر کے اندر جو جہاز چلتے ہیں، قرآن نے اسے تعبیر کیا کل اعلام سے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بڑے بڑے بحری جہاز جو ہے نا، یہ پہاڑوں کی مانند ہے۔ اب اس کے بعد اس کا تفسیری ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور اسی کی ہے چلنے والیاں کشتیاں جو پہاڑوں کی مانند سمندر میں اٹھی ہوئی ہیں۔ یہ بحری جہاز کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں آیا۔ یہاں چند باتیں قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ جو جہاز تیار ہوتا ہے، اس میں جو میٹیریل لگتا ہے وہ کون سا ہے؟ یہ ہے لکڑی۔ اکثر لکڑی ہوتی ہے، لوہے کا استعمال بھی ہوتا ہے، وہ کم ہوتا ہے، لیکن زیادہ استعمال اور زیادہ اب یوز کرتے ہیں لکڑیاں۔ اب یہ لکڑیاں کہاں سے ملی؟ یہ لکڑیاں آپ کو درختوں سے ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر یہ شجر، پیڑ اور درخت نہ ہوتے تو پھر کشتیاں کہاں سے ملتی؟ یہ پیڑ اور یہ شجر جو ہے یہ خدا کی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ مرحلہ، جب آپ کو پیڑ، شجر اور درخت مل گئے، اب آپ اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور پھر اس سے جہاز بناتے ہیں۔ یہ جو آپ کٹنگ کرتے ہیں اور جہاز بناتے ہیں، یہ جو آپ کے دماغ میں یہ جو طریقہ آیا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ نے دیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ، ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو اتنی عقل دی اور اتنا فہم دیا کہ آپ نے کشتی کو تیار کر لیا، بحری جہاز کو تیار کر لیا۔ اب اس کا جو وزن ہے، ٹنوں وزن ہوتا ہے، منوں وزن ہوتا ہے، سمندر میں آپ 1 اینٹ اٹھائے اور پھینکے نیچے چلے جائے، لیکن یہ کشتی اور بڑے بڑے جہاز
جس کا وزن اور ویٹ منوں اور ٹنوں ہوتا ہے. کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ سمندر کے اوپر یہ چلتی ہے, ڈوبتی نہیں ہے, سمندر کی تہ پر چلتی ہے. سمندر کے اوپر چلے اور ڈوبے نہ, باوجود اس کے کہ اتنا ویٹ اور اتنا وزن اٹھایا, یہ آرڈر سمندر کو دیا کس نے؟ اللہ نے دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو بحری جہاز ہوتے ہیں, یہ بوٹ ہیں, یہ کشتیاں ہیں, یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اسی کو قرآن نے کس طریقے سے ذکر کیا؟ قرآن کہتا ہے وَلَعُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. یہ ہے آیت نمبر 24. اور یہ جو آیت نمبر 24 ہے, اس میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کا تذکرہ کیا. اب اللہ جن اور انس کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جن اور اے انس, تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ تھا آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ. میں مزید باتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال ہے, کوشچن. سوال یہ ہے, سب سے پہلے کشتی بنائی کس نے؟ فرسٹ کشتی, سب سے پہلے کشتی کس نے بنائی؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے, جو پہلی کشتی بنی, جس نے بھی بنائی, میں آگے وعدے کر رہا ہوں, وہ کشتی تھی کتنی بڑی؟ میں ان سوالات کے اب آپ کے سامنے جواب دینا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے جس نے کشتی بنائی, اس سے پہلے کشتی کا کوئی وجود نہیں تھا. سمندر تھا, لیکن سمندر کا سفر نہیں ہوتا تھا. سمندر میں کوئی کشتی نہیں, کوئی بوٹ نہیں, کوئی بحری جہاز نہیں. سب سے پہلے کشتی بنانے والے اللہ کے ایک پیغمبر ہیں, اور وہ ہیں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی, پہلی کشتی بنانے والے. اس کا مطلب یہ فاؤنڈر, مؤسس, یہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے بنایا. ہوا کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان, آپ نے سنا ہے, 950 برس تبلیغ فرمائے. چھوٹا پیریڈ نہیں ہے. 950 برس اگر تبلیغ ہے, اس کا مطلب عمر اس سے بڑی ہوگی نا. اگر کوئی مجھے کہے کہ بھائی آپ نے کتنا عرصہ تبلیغ کی, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے 5 مہینے تبلیغ کی, تو عمر تو اس سے بڑی ہوگی نا. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ فرمائے, عمر اس سے بڑی تھی. اس زمانے میں عمریں بڑی ہوتی تھی. فقط نوح علیہ السلام کی عمر بڑی نہیں تھی, بلکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ عام عمر تھی. 800 برس, 900 برس, 1000 برس, یہ عام لوگوں کی عمریں ہوا کرتی تھی. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے جب تبلیغ فرمائی اور آپ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے, رب کی بارگاہ میں عرض کیے مولا یہ قوم تو سنبھلنے کی نہیں ہے, سمجھنے کی نہیں ہے. اور اس وقت جب آپ نے رب کی بارگاہ میں التجا کی تو اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کتنی تھی پتہ آپ کو؟ 80. صرف 80 افراد نے اسلام قبول کیا. اور 80 افراد نے جو اسلام قبول کیا, یہ سمجھے کہ یہ آپ کی کاوشیں تھی 800-900 برس کی. صرف 80 افراد. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں وہ قوم کتنی بگڑی ہوئی تھی کہ انہیں سدھارنا کتنا مشکل تھا. تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب مایوس ہو گئے تو رب کی بارگاہ میں کہا اے مولا یہ قوم سنبھلنے والی نہیں, اس کو ہلاک کر دے. رب نے جواب دیا اے نوح ٹھیک ہے میں اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہوں. جب یہ قوم ہلاک ہو جائے گی اس کے بعد ایک نئی قوم آئے گی جو جنم لے گی, لیکن سلسلہ آپ سے ہی چلے گا. جو یہ قوم آباد ہے انہی سے توالد اور تناسل کا سلسلہ چلے گا. اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو آرڈر دیا کہ آپ کشتی بنائیں. اب کشتی بنانی تھی بہت بڑی. نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کے لیے اب لکڑی کا انتخاب کیا. لکڑی کون سی تھی؟ ساگوان.
یہ اعلیٰ قسم کی لکڑی ہے، معمولی لکڑی نہیں ہے. جیسے آپ نے نام سنا ہوگا دیار کی لکڑی، بڑی قیمتی لکڑی ہے، سونا ہی ہے. اور اس کا اگر کوئی فرنیچر بنائے تو آپ بھول جائے 40-50 لاکھ 50-60 لاکھ سے کم میں فرنیچر بھی نہیں بنے گا. بڑی مہنگی لکڑی ہے یہ. اور کشمیر کے اندر، چونکہ کشمیر جانا میرا ہوتا رہتا ہے، کشمیر کے اندر اس لکڑی سے کیا کرتے بتاؤ آپ کو؟ وہ جلاتے ہیں اور اس کے اوپر کھانا بناتے ہیں. اچھا، چند بیوپاری لوگ گئے تو مجھے کہنے لگے یار یہ قوم کتنی بے وقوف ہے، ایسی لکڑی جو پوری دنیا میں سونے کے موافق ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ اسے جلاتے ہیں اور اس پر کھانا بناتے ہیں، یا پھر سردی کے دنوں میں جلا کر آگ کو تاپتے ہیں، یہ کرتے ہیں. بہرحال ساگوان جو ہے نا، یہ بڑی قیمتی لکڑی ہے. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ کیونکہ کشتی بہت بڑی بنانی تھی، نوح علیہ السلام نے پہلے اس کے درخت اگائے ساگوان لکڑی کے لیے، کہ جو ساگوان لکڑی جس درخت سے نکلتی ہے اس کے پیر لگائے، شجر لگائے. یہ جو پیر لگے، شجر لگے، اس کو مدت کتنی لگی پتہ آپ کو؟ 100 سال. 100 سال لگ گئے. اب آپ اندازہ لگائیں 100 سال میں کتنی لکڑیاں تیار ہوئی ہوں گی، یعنی کتنے پیر تیار ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اب ان درختوں کو کاٹا. اب درختوں کو کاٹنے میں ساتھ کون تھا؟ ایک تو خود نوح علیہ السلام تھے، آپ کے ساتھ صرف 80 افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. 80 افراد. حضرت نوح علیہ السلام نے اب ان درختوں کو کاٹ کر جب کشتی بنانی تھی، کشتیاں نہیں بنانی تھی، کشتی ایک، جس کو آپ کہتے ہیں بحری جہاز، ایک بنانی ہے. ایک بحری جہاز اور کشتی بنانے میں حضرت نوح علیہ السلام کو لگ گئے 100 سال. 100 سال لگے. اور وہ کیوں لگے؟ ظاہر بات ہے سب سے پہلی کشتی بنائی نوح علیہ السلام نے. اس سے قبل کوئی سیمپل بھی تو نہیں تھا نا. اگر سیمپل نہ ہو بنانا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ کے سامنے سیمپل ہو نا پھر آسان ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی ایسے بناؤ ایسے بناؤ. اب وہ کشتی کتنی بڑی ہے یہ توجہ رکھے گا. وہ کشتی تھی لمبائی میں 300 گز، چوڑائی میں 50 گز، اور اس کی اٹھان جس کو قرآن نے یہاں کیا کہا؟ منشآت. سورہ رحمان کے اندر وَلَا الْجَوَارِ الْمُنشآت، منشآت کا معنی اس کی اٹھان. اس کی اٹھان جو تھی نا وہ بھی 300 گز تھی. 300 گز کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کی قادری مسجد ہے نا، اس کا فرش اور اس کی چھت یہ کتنا گز ہوگا؟ شاید 4 گز ہوگا. اور کیا ہوگا؟ لگ بھگ اندازاً اتنا ہوگا. یہ میرا اندازہ ہے، پتھر پر لکیر نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھے. ایک اندازہ ہے 4 گز ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ صرف 4 گز ہے اور اس کی اٹھان کتنی تھی؟ 300 گز تھی. اگر آپ نیچے زمین سے دیکھیں، اور یہ جو بلڈنگ ہے یہ کھارا در اسکوائر کہلاتی ہے بلڈنگ، یہ کھارا در اسکوائر بلڈنگ کی آپ چھت پہ پہنچ جائے اور ایسے مجھے لگتا ہے ڈبل ٹیبل ہو جائے نا بلڈنگ کے اوپر کی جانب، اتنی بڑی اٹھان تھی. اتنی بڑی کشتی بنائی ہے، پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے. اچھا، اس کشتی کے اندر فلور کتنے تھے؟ فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور اور تھرڈ فلور. یہ ساری کنڈیشن اگر آپ دیکھیں گے یہ بحری جہاز کے ہوتے ہیں جو سمندر میں ہوتے ہیں. 3 منزلہ تھی یہ کشتی. سب سے نیچے والی کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام نے کس کے لیے رکھا؟ جتنے چرند پرند حشرات الارض ان سب کو جمع کیا. کہا یہ فرسٹ فلور پر. اچھا، سیکنڈ فلور پر کون آئیں گے؟ یہ آپ کے بہائم، مویشی، یعنی یہ جو جانور ہے نا، بکرا بکری گائیں وغیرہ، ان کا ایک ایک جوڑا لے لیا، انہیں رکھا. اور تیسرے فلور میں کون؟ خود اور جن 80 حضرات نے اسلام کو قبول کیا. اس طریقے سے بنائے. اور جب یہ طوفان آنے والا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمایا آپ کے گھر کے اندر ایک تندور ہے. قابل توجہ. جب تندور سے پانی نکل آئے نا سمجھ جائے گا طوفان آنے والا ہے. آپ اپنے لوگوں کو کہہ دیجئے گا بس اب کشتیوں میں چلے جاؤ، کشتی میں چڑھ جاؤ. اب وہ یہ کہ تندور سے پانی نکلا
جب تندور سے پانی نکلا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو بلا لیا، بھائی جمع ہو جاؤ، طوفان آنے والا ہے، اور سب کو بولا کہ بھائی کشتی کے اندر چڑھو۔ اب یہ سارے کشتی میں چڑھ گئے، اس میں کون سے؟ پرندے بھی تھے، درندے بھی تھے، اچھا حشرات الارض بھی تھے، بہائم بھی تھے، مویشی بھی تھے، اور انسان بھی تھے، اس لیے کہ جو کشتی میں آ گیا نا وہ بچے گا، جو کشتی میں نہ آیا وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ 150 دن تک یہ کشتی طوفان نوح میں پانی کے اوپر تیرتی رہی ہے، 150۔ پھر جب 150 دن مکمل ہوئے، یہ کشتی پہنچی عراق کے اندر، ایک پہاڑ ہے جودی، اس کا نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تفاسیر میں ہے۔ جودی پہاڑ کے پاس یہ کشتی آ کر ٹھہر گئی، اب پانی اترنے لگا، لیکن اب زمین پر کوئی نہیں ہے، ختم، نہ جانور ہے، نہ پرندہ ہے، نہ درندہ ہے، سب ختم۔ اب جو نسل کا آغاز ہو رہا ہے یہ انہی سے ہو رہا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی، آدم اول اور آدم ثانی، کبھی کبھی آپ سنتے ہوں گے، جو دینی معلومات سے بڑا شغف رکھتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے۔ آدم اول تو وہی حضرت آدم علیہ السلام کہلاتے ہیں، جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا۔ آدم ثانی سے کیا مراد ہے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہی بچے، باقی سب ختم ہو گیا، اور پھر وہ ایک آغاز ہوا انسان کا، جانوروں کا، پرندوں کا، درندوں کا، پھر یہ آغاز ہوا۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ چلا۔ یہاں آپ کے سوال کا جواب کلیئر ہو گیا کہ سب سے پہلے کشتی بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور وہ کشتی کتنی بڑی تھی اس کی وضاحت بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب ہم اگلی آیات کی طرف آتے ہیں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 26، 27 اور 28، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، پھر اس کے بعد وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، پھر خالق کائنات کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب آیت کریمہ جو آیات ہیں ان کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کل وہ سب، من جو، علیہا زمین پر، فان فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، وَيَبْقَى اور باقی رہے گی، وجہ ذات، ربک آپ کے رب کی، ذو الجلال جو عظمت والا، والاکرام اور بزرگی والا۔ یہ لفظی ترجمہ۔ اب آئیں تفسیری ترجمے کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں۔ وہ سب جو زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات جو عظمت والا اور بزرگی والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کو واضح کر دیا، توجہ رکھیے گا ترجمے کی طرف، آپ اسکرین پر دیکھیں، وہ سب جو زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ جو زمین پر وہ فنا ہوگا، آسمان والے، زمین پر ہمیں پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے جو زمین پر فنا ہو جائے گا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آسمان والوں کا کیا ہوگا؟ آسمان پر بھی تو خلقت ہے، اور بڑی مشہور خلقت کون ہے؟ فرشتے، کیونکہ اصل جو فرشتوں کی آمد گاہ ہے وہ آسمان ہے، وہیں سے رب کا پیغام آتا ہے، اور پھر اس کی وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین پر اتر کر تنفیذ کرتے، نفاذ کرتے ہیں۔ اب جب یہ آیت کریمہ آئی نا سورہ رحمان کی، تو فرشتے آپس میں بات کرنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے ہم تو زمین والے نہیں ہیں، ہم تو آسمان والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین والے فنا ہو جائیں گے، ہمارے متعلق تو رب نے نہیں فرمایا۔ جب فرشتوں نے یہ کہا نا، تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب فرشتے کہنے لگے کہ مولا تو نے تو یہ فرمایا نا جو زمین پر وہ فنا ہو جائے گا، چلے یہ انسان فنا ہو جائیں گے، ہمارے متعلق تو نے نہیں فرمایا۔
تو اب رب نے سورہ قصص آیت نمبر 88 خالق کائنات نے اب ارشاد فرمایا، اور یہ کب فرمایا؟ جب فرشتوں نے کہا، اور اسے بیان کس نے کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے، جو صحابی رسول ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اب یہ بات نہیں ہے کل شیء ہالک الا وجہا۔ کیا مطلب؟ پہلے رب نے کہا جو زمین پر فنا ہو جائے گا، اب رب کہتا ہے ہر شے فنا ہو جائے گی الا وجہا، صرف رب کی ذات بچ جائے گی۔ اب جب فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے کہا اے مولا ٹھیک ہے، ہم پہلے یہ سمجھے تھے ہم بچ جائیں گے، یہ زمین والے ہلاک ہوں گے، لیکن اب تو نے کلیئر کر دیا زمین والے ہو یا آسمان والے ہو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو تھوڑا وظیفے کی دنیا کی طرف لا رہا ہوں۔ جتنے بھی پکے وظیفے پڑھنے والے، اوراد و وظائف پڑھنے والے، اور روحانی اسٹیپ جن کے بلند ہے، یہ آپ ان کو پوچھے ذو الجلال والاکرام یہ کیسے کلمات ہیں؟ بعض لوگوں نے انہیں اسم اعظم کہا ہے، بڑا اہم وظیفہ ہے جو سورہ رحمان کے اندر موجود ہے۔ اب میں آپ کو حدیث مبارکہ سنانا چاہ رہا ہوں، یہ دیکھ لیں حدیث مبارکہ، اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ ترمذی شریف ہے، حدیث نمبر ہے 3525۔ حدیث کے راوی دیکھیں آپ بالکل ابتدا میں، ان انس، یعنی حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک جو اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الذو، الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں عربی کے، اسکرین پر ہیں۔ الذو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نبی یہ فرماتے ہیں مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لینا، چھوڑنا نہیں، توجہ رکھے، پکڑ لینا، چھوڑنا نہیں، چمٹ جاؤ اس سے، الگ مت ہونا، یہ ہے الذو کا معنی۔ اب سوال ہے کس سے چمٹ جائے، کس کو پکڑ لے، کس سے وابستگی ہو جائے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یا ذل جلال والاکرام، یعنی اس وظیفے کو، کیا مطلب؟ جب ہو سکے پڑھتے رہو، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ یہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ سے میسج مل رہا ہے ہمیں، پیغام۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہو گئی۔ اب میں آپ کے سامنے دوسری حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوسری حدیث کا حوالہ بھی آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ یہ حدیث کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ حدیث نمبر دیکھیں، بڑا لمبا چوڑا نمبر ہے 29356، یہ بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، کئی جلدوں پر یہ مشتمل ہے۔ اس کے اندر حدیث مبارکہ ہے، راوی کون ہے؟ دیکھیں پہلا لفظ ہے ان معاذ، حضرت سیدنا معاذ بن جبل، بہت بڑے صحابی ہیں، وہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام گزرے علی رجل، ایک ایسے شخص کے قریب سے گزرے جس کی زبان پر کیا جاری تھا؟ یا ذل جلال والاکرام۔ نبی کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا ایک شخص یہ پڑھتا ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، نبی کو بڑا پسند آیا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا قد استجیب لکا، تو یہ پڑھتا ہے نا رب نے قبول کر لیا، فاسأل، اب مانگ رب تجھے دے دے گا۔ کتنا بہترین وظیفہ ہے، اس لیے دعا کے اندر بھی یہ پڑھتے رہیں یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اس سے دعا جلدی قبول ہوگی۔ اور ویسے بھی پڑھتے رہیں آپ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اس میں ایک سوال ہے، میں اس سوال کا جواب آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ میں پیچھے کی طرف پھر آ رہا ہوں آیات کی طرف، آپ ملاحظہ کریں۔ اس آیت کریمہ میں ہے کل من علیہا فان، جو زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہاں صرف تیرے رب کی ذات رہے گی جو بزرگی اور عزت اور اکرام والی ہے۔ اس کے بعد رب کیا کہتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سوال ذہن میں رکھیں آپ، سوال کیا ہے؟ سوال ہے کہ یہاں تذکرہ اور سب فنا ہو جائیں گے، اور پھر اب کہتا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ایک سوال ہے بھائی، فنا ہو جائے گا، اور پھر اب کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ایک عجیب سا سوال ہے،
یعنی عجیب سی بات ہے، رب کہتا ہے میں مار دوں گا، اور مارنے کے بارے میں رب کیا کہتا ہے؟ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ یہ ایک سوال ہے بھائی، زندگی نعمت ہے، مر جاؤں گا، اس پر کیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سوال ائمہ تفاسیر نے اٹھایا، پھر اس کا جواب دیا، میں بھی اب جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، یہ جو دنیا ہے نا، یہ دار التکلیف ہے، اس میں تکلیف ہے۔ دیکھیں ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی پریشان، کبھی معاشی پریشان، کبھی ابا بیمار، کبھی بیٹی بیمار، کبھی بھائی بیمار، تکلیفیں چلتی رہتے، رنج و علم۔ اور پھر پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے اس کی بہت بڑی فیکٹری لگی ہوئی ہے پریشانیوں کی، اور وہ بھی کیا ہے؟ ہول سیل کے حساب سے، کیونکہ یہاں نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، اور پھر بل ہے تو پھر آپ کو پتا ہے آسمان پر ہے۔ تو ہمارے یہاں تو ایک چھوٹی فیکٹری نہیں ہے، کراچی شہر کے برابر ایک بہت بڑی فیکٹری لگی ہوئی ہے، جس کا کام ہی یہ ہے کہ بس وہ بٹن دبا ہوا ہے اور وہاں سے کیا سپلائی ہو رہا ہے؟ بھائی تم نے بیمار ہو جانا ہے، تمہیں رنج لگنا ہے، تم نے غم لگنا ہے، تم نے پریشان ہونا ہے، بس یہی چلتا رہا۔ تو اسے کہا جاتا ہے دار التکلیف۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو نیک بندہ ہے نا، جب مر جائے گا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تکالیف سے جان چھوٹ گئی۔ اس لیے نیک بندے کے لیے آخرت کیا ہے؟ دار الراحت، راحت کی جگہ ہے۔ دنیا تکلیف دہ ہے، لیکن آخرت کیا ہوگی؟ راحت ہوگی۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب مومن مرتا ہے نا، تو اسے نجات کس سے ملا؟ تکالیف سے مل گئے۔ اب کہاں گیا؟ راحت کی دنیا میں آیا۔ لیکن راحت کی دنیا میں کس وجہ سے آیا؟ جب فنا ہوئے، مرے، جب مرے تب آئے نا۔ تو رب نے اب کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، ہم تمہیں ماریں گے نا، اور اگر تم نیک ہو تو اس کا نتیجہ نکلے گا اب راحت والی دنیا میں آ جاؤ گے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اب پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ رحمان کی اب آیت نمبر 29 اور 30۔ 29 سے یسألہ من السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن۔ پھر آیت نمبر 30 سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کا لفظی ترجمہ، یسألہ مانگتا ہے اسی سے، من جو کوئی، فی میں، سماوات آسمانوں، واو اور ارض زمین، کل ہر، یوم دن، ہوا وہ، فی میں، شأن کسی کام۔ اب آئیں تفسیری ترجمے کی طرف۔ اسی کے منگتے ہیں جو کوئی زمین اور آسمانوں میں ہے، وہ ہر دن کسی کام میں ہے۔ اب زمین میں ہو یا آسمان میں، جنات ہو، انسان ہو، فرشتے ہو، پرندے ہو، درندے ہو، جانور ہو، سب کس دربار کے سوالی ہیں؟ اللہ۔ اس دربار کے سوالی ہیں، اس دربار کے منگتے ہیں، اور واللہ اس دربار کے بھکاری ہیں۔ ہم سب کے سب، قرآن یہ کہتا ہے اور اس بات کو وعدے کرتا ہے۔ یہاں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، رب کہتا ہے سارے منگتے رب کے، یعنی میرے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو کیا آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے؟ اچھا، کسی تکلیف میں چلے جاتے ہیں تو حاکم وقت کے پاس نہیں جاتے؟ جبکہ منگتے کس کے ہم؟ اللہ کے۔ سوالی کس کے؟ اللہ کے۔ بھکاری کس دربار کے؟ اللہ کے۔ لیکن ہم جاتے ہیں اور مانگتے بھی۔ بیٹا باپ سے مانگتا ہے نا، اور ایک خاتون شوہر سے مانگتی ہے، تو خاتون شوہر کی منگتی ہوئی نا، بیٹا باپ کا منگتا ہوا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے تو منگتے ہوئے، لیکن یاد رکھیے گا، ڈاکٹر ہو، حاکم ہو، شوہر ہو، جو دیتا ہے اللہ کی عطا سے دیتا ہے۔ بس اسی طریقے سے ہم جو انبیاء کے سامنے مانگتے ہیں، اولیاء سے مانگتے ہیں، تو ہم حقیقت میں بھکاری اللہ کے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد رب نے کیا فرمایا؟ وہ ہر دن کسی کام میں ہے، اپنے بارے میں کہتا ہے وہ ہر دن کسی کام میں۔ اصل میں یہ یہودیوں کی تردید ہے۔ یہودی کیا کہتے تھے پتہ آپ کو؟ یہودی کہتے رب 6 دن کام کرتا ہے، معاذ اللہ۔ جب ہفتے کا دن آتا ہے نا، سنیچر کا، رب اب آرام کرتا ہے۔ اس سے انہوں نے کیا کہ ہفتے کی چھٹی رکھ دی۔ ان کے ہفتے کی ہے نا، اور عیسائیوں کے ہاں اتوار کی ہے۔
हमारे यहाँ थी जुमे की जो कि ख़त्म हो गई, ठीक है ना। तो वो कहते हैं 6 दिन अल्लाह काम करता है माज़अल्लाह, हफ्ते के दिन अल्लाह आराम करता है। ये नजरिया अल अमान वल अफीर, अल्लाह की पनाह, अल्लाह बचाए। इसलिए कि रब की शान ये है कि अपनी कुदरत के आसार ऐसे जाहिर करता है, रोज़ाना खिलाता है, रोज़ाना पिलाता है, लोगों को सेहत देता है, लोगों को बीमारी देता है, लोगों को तंदुरुस्ती देता है, लोगों को न्याज़मंद बनाता है, लोगों को मोहताज बनाता है। रब का जो काम है हर लम्हे जारी है। यहूदियों का ये रद है। अच्छा, अब इसके बाद अगली आयत की तरफ, सनफ़रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। लफ्ज़ी तर्जुमा, सनफ़रुगु अन करीब हम कसद फरमाएंगे, लकुम तुम्हारी तरफ, अय्युहा ए सकलान जो बारी गिरोह है, यानी जिन व इंस। तफसीरी तर्जुमा क्या होगा? अन करीब हम कसद फरमाएंगे तुम्हारे हिसाब का, ए जिन व इंस। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए जिन व इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यानी अल्लाह ये बताना चाहता है कि क़यामत के दिन जो है ना, अब हिसाब किताब होगा, अब हिसाब किताब ही होगा। अब ये नहीं है कि जैसे दुनिया में सिस्टम चल रहा था, रिज़्क़ मिल रही है, तंगी मिल रही है, बीमारी मिल रही है, सेहत मिल नहीं है। आखिरत में जो सिस्टम चलेगा वो इस अंदाज में चलेगा कि अल्लाह हिसाब किताब फरमाएगा। हाँ, जो कामयाब हो गया, रब का फजल हो गया, जन्नत में जाएगा, और जो फेल हो गया, नाकाम हो गया, अल अमान वल हफीज़, अल्लाह बचा ले, वो बर्बाद हो गया, वो तबाह हो जाएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हो गई आयत नंबर 32। इसका मतलब ये हुआ कि आज सूरह रहमान की 32 आयत कंप्लीट हो गई, मुकम्मल हो गई अल्लाह के फजल से। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो